مکمل ناول تیرے عشق میں منتہا چوہان۔ پلیز گاڑی تیز چلاؤ، وہ بےتابی سے بولی۔ جانتی تھی چھپ کے حویلی سے نکلی ہے، جیسے ہی سب کو پتہ چلنا ایک بھونچال آ جانا تھا، خاص کر جب سردار زاویار خان بگٹی کو پتہ چلتا تو شاید وہ اسے سخت سزا دیتا، یہ شاید مار ہی دیتا۔ اور اس سے پہلے کہ زاویار خان بگٹی کو اس کے حویلی سے نکلنے کا پتہ چلتا، وہ جلد از جلد اپنے ادا سے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک سے ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ اسوا نے بے چینی سے آگے ہوتے ڈرائیور سے پوچھا، جبکہ سامنے کھڑی ایک لینڈ کروزر پہ نگاہ ٹھہری تو اسوا کا سانس سینے میں اٹکا۔ سردار زاویار خان بگٹی پہ نظر دوڑاتی ہوئی وہ اپنی سانس کو کٹتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سردار اتنی جلدی اس تک پہنچ جائے گا۔ سامنے ہی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے وہ بہت اطمینان کے ساتھ انہیں گھور رہا تھا۔ بی بی جی، سردار کھڑے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ڈرائیور نے اسے دریافت کیا۔ اسوا کے پاس تو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر آئی، جبکہ خود کو مزید اچھی طرح اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ وہ اکیلے ہی کھڑا تھا، لیکن اسوا جانتی تھی کہ اس کی سیکیورٹی گارڈز کہیں آگے پیچھے ہی موجود تھے۔ سینے پہ بازو باندھے وہ بنا پلک جھپکے اسوا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے باہر نکل کر کھڑے ہونے پر وہ لب بھیجے اس کی جانب ایک ایک قدم بڑھانے لگا۔ وہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ خبردار وہیں کھڑی رہیں آپ، وہ درد بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اسوا تو اپنا سانس بھی روک گئی۔ اس کے قریب آنا اس کی کلائی جکڑے اپنی گاڑی کے جانب لیے بڑھا۔ اسے پیسنجر سیٹ پہ بٹھاتا وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اسوا کی آنکھیں آنسو سے بھرنے لگی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہوئے بری طرح ایک دوسرے میں الجھائے کانپتے ہوئے کنکھیوں سے سردار زاویار کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ حد درجہ سپاٹ تھا۔ حویلی کے اندر گاڑی داخل ہوئی تو اسوا کو اپنی سانسیں مزید رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پلیز سردار جی، آپ، اس نے اپنے لب واک کیے، لیکن زاویار کی تیز نظروں نے اسے چپ کروا دیا۔ وہ اسے لیے روم میں آیا تھا، کس سے پوچھ کے آپ نے حویلی سے قدم باہر رکھا؟ اس کا سرد انداز اسوا کو کپکپانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ پلیز میری بات سن لیں آپ، میری بات کا جواب دیں سردارنی۔ وہ اس کے قریب ہوتے ابھی بھی دھیمے لیکن سرد لہجے میں مخاطب تھا۔ آپ کی خاطر ادا، آپ کو میرا سوال اب بھی وہی ہے۔ اس کے قریب ہوتے پوچھتے وہ اسے زج کر گیا۔ اپنی مرضی سے گئی تھی؟ آپ کے پاس کون سے اختیارات ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے حویلی سے باہر جائیں؟ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ آپ کے خاطر مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گی سردار جی، اب کی بار وہ نڈر انداز میں بولی۔ مجھے آپ کی جھوٹی ہمدردی نہیں چاہیے، اور آئندہ میرے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، زاویار نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ مجھے نہیں روک سکتی، میں آپ پر آنے والی ہر مشکل کو روکوں گی، اور اس کے لیے اگر مجھے حویلی سے باہر قدم رکھنا پڑا تو سردار جی میں آپ کو بتا رہی ہوں میں رکھوں گی۔ زاویار کو اس کے لہجے میں باغی پن دکھائی دیا۔ آپ مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہیں سردارنی بیگم، کیونکہ اگر میں اپنی پہ آیا تو میں سخت قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ بہتر ہوگا اب دوبارہ آپ اس حویلی سے قدم باہر نہیں رکھیں۔ وہ بھی بات مکمل کرتے مڑ گیا کہ زاویار کے موبائل پر کال آنے لگی۔ جیسے وہ ریسیو کرتا ایک طرف ہوا، لیکن اس وقت اپنی نظروں کے فوکس میں رکھا۔ ٹھیک ہے، اسے وہیں رکھو، میں آ رہا ہوں، مقابل کی بات سنتا ہوا کال بند کرتا اسوا کی جانب مڑا۔ سردارنی بیگم، اب اگر آپ نے کوئی بھی کام میری اجازت کے بغیر کیا تو آپ کی بھی وہی سزا ہوگی جو باقی گاؤں والوں کو سردار کی بات نہ ماننے پر دی جاتی ہے، اور اس بار میں کسی قسم کا لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ غصیلے اور قطعی انداز میں کہتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ اس بار اسوا خاموش رہی، اور اس کی خاموشی پہ سردار زاویار خان بگٹی محسوس کر چکا تھا کہ وہ پھر سے حویلی سے بنا اس کی اجازت کے قدم لازمی رکھے گی، اور اس دفعہ اس نے بھی پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب مرجان کی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرے گا۔ بلوچ کے علاقے میں یہاں 2 قبیلے آباد تھے، مکسی اور بھگٹی۔ دونوں کی برسوں پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، جس کو آگے نسلوں تک منتقل کیا گیا۔ ایسے میں اس دشمنی کے بیچ پنپتی ہوئی بھگٹی خاندان کے شاہ زیب بھگٹی کے بڑے پوتے زاویار خان بھگٹی اور مکسی خاندان کے ارباز خان مکسی کی بڑی بیٹی اسوا خان کی آپس کی جان لیوا محبت نے ایک نئی رودات لکھی۔ وجہ وہ بچپن کا نکاح تھا جو ان کے بڑوں کے بیچ طے ہوا اور ان کے بچپن میں ہی کر دیا گیا، پر بڑے ہوتے ہی خاندانی دشمنی کی وجہ سے یہ نکاح کہیں کھو گیا۔ پر اس بات کو پھر اٹھایا سردار زاویار خان نے۔ وہ اپنی منکوہہ کو کسی صورت نہیں چھوڑنے والا تھا، جو اس کا عشق بھی تھی، اس لیے اس نے اپنے دادا جان سے رخصتی کی بات کی، اور وہ سب
متفقہ طور پہ رخصتی کی تاریخ لینے چلے گئے، جہاں ایک طوفان ہی آ گیا، کیونکہ مگسی راضی نہ تھے۔ وہ اس نکاح کو ختم کر دینا چاہتے تھے، پر مقابل سردار تھا۔ سردار زاویار خان بگٹی کسی صورت میں اپنی منکوہا کو چھوڑنے کے حق میں نہیں تھا، اور ایسے میں انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے ایک شرط رکھ دی۔ اسوا کے بڑے بھائی درخزئی خان نے سردار زاویار کی بہن سے نکاح کا مطالبہ کر دیا، اور یہ بات اچھی خاصی بدمزگی پیدا کر گئی، لیکن بڑوں کی باہمی رضامندی سے سردار زاویار خان اور اسوا کی شادی کے دن درخزئی خان اور زرمینے کا نکاح طے کر دیا گیا۔ یوں ایک بہت بڑا معرکہ طے ہوا۔ نکاح والے دن زرمینے نے نکاح سے انکار کر کے ایک اور مسئلہ بنا دیا۔ وہ کسی صورت اس وٹا سٹا کے بھینٹ نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی اس نکاح کی وجہ درخزئی کے لیے اس کی بہن تھی۔ اگر اس کی بہن کو کوئی تکلیف پہنچتی تو دوسری طرف وہ زرمینے کو تکلیف دیتا، اور وہ کیوں کسی دوسرے کی خاطر بھینٹ چڑھتی۔ ایسے میں درخزئی خان نے بھی بہن کی رخصتی دینے سے انکار کر دیا، اور ایک بار پھر سے دوستی ہوتے ہوتے دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ کچھ عرصہ یوں ہی دشمنی نپٹی رہی، کوئی بھی جھکنے کو تیار نہ تھا۔ پھر شاہ زیب بھگتی کی وفات پہ وہ سب اکٹھے ہوئے، اور وہاں سب نے اس دشمنی کو ختم کرنے کی ایک بار پھر سے ٹھان لی۔ 2 ماہ بعد رخصتی فکس ہوئی، اور ساتھ درخزئی اور زرمینے کا نکاح۔ اس بار زاویار نے بہن کو سمجھایا، اور یوں سب کچھ بااحسن طریقے سے سر انجام پا گیا۔ لیکن سب کے دلوں میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بظاہر تو سب کچھ نارمل نظر آ رہا تھا، لیکن دلوں کے اندر کتنی نفرت اور رکاوٹ تھی یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ اور پھر وقت نے یہ طے کیا، اور بہت کچھ بکھرا جو اب تک سمٹ نہ پایا۔ اس وقت درخزئی خان انتہائی تیش کے عالم میں تھا۔ ایک طرف سردار زاویار خان بگٹی اسے رخصتی نہیں دے رہا تھا، اور دوسری طرف اسے خبر ملی تھی کہ زرمینے کو حویلی سے غائب کر دیا گیا۔ ایسے میں وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن اس کے ساتھ دے، اسی لیے اس نے ایک چال کھیلی۔ فون کر کے اسوا کو اپنے پاس آنے کا کہا۔ اسوا، اگر تم نہ آئیں تو پھر سردار کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ خان عزت کی خاطر جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں۔ میری عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، اور میں کسی صورت بھی سردار زاویار خان کو چھوڑنے والا نہیں۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم واپس آ جاؤ اور یہ بات یہیں پہ ختم ہو، ورنہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر میں تمہیں بیوہ کر دوں گا۔ اپنے سخت الفاظ یاد کرتے ہوئے درخزئی خان خود بھی کرب میں مبتلا ہوا۔ وقت گزر گیا تھا، لیکن اسوا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ حالانکہ اس نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بہت دیر سے اسوا کا انتظار کر رہا تھا کہ تبھی اس کے نمبر پر اسوا کی کال آنے لگی، اور اس نے آنے سے منع کر دیا، جس پر درخزئی خان مزید غصیلا ہوا۔ ٹھیک ہے، مت آؤ، تم بھی بے وفا بہن نکلی۔ اپنے سردار کو بتا دینا اگر 2 دن کے اندر مجھے میری منکوہا نہ ملی تو وہ طوفان آئے گا کہ وہ سردار بھی سنبھال نہیں پائے گا۔ درخزئی نے غصے سے کہتے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف اسوا گہرا سانس بھرتی رہ گئی۔ وہ کیسے یہ سب ٹھیک کرتی؟ ایک طرف سردار زاویار ضد پہ اڑا ہوا تھا، تو دوسری طرف درخزئی، اور وہ ان دونوں کے بیچ پوری طرح بستی جا رہی تھی۔ رات بھر زاویار حویلی نہیں آیا تھا۔ کتنی دیر تک وہ صوفے پر بیٹھی جاگتے اس کا انتظار کرتی رہی، جبکہ وہ صبح فجر پڑھ کے ہی آیا۔ اسوا کو صوفے پہ آڑا ترچھا بیٹھا سوتے دیکھ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ گہرا سانس بھرتا وہ اس کی جانب بڑھا۔ سردارنی بیگم، وہ سخت غصے کے عالم میں بھی اس کے احترام کا لحاظ رکھتا تھا، جو کبھی کبھی بہت اتھری ہو جاتی۔ اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کرتا وہ چند پل اس کے چہرہ دیکھنے لگا، جس کا وہ بچپن سے دیوانہ تھا، لیکن پھر بیچ میں دوری کی وجہ سے وہ یہ چاند چہرہ دیکھ نہ پایا۔ رخصتی کے بعد بھی وہ اب تک اسوا کے قریب نہیں آیا تھا۔ بے اختیار اسے شادی کی پہلی رات یاد آ گئی۔ سردار خان، یہی شرط ہے میری۔ یہ شرط بہت جان لیوا ہے سردارنی بیگم۔ وہ دلہن بنی اپنی سیج سجائے بیٹھی سردارنی سے مخاطب ہوتا بولا۔ میرے ادا بھی تو سہ رہے ہیں نا، اور جب تک زرمینے کی رخصتی نہیں ہوتی میں آپ کو اپنے قریب آنے اور ازدواجی تعلق جوڑنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ سخت انداز میں بولتی، سخت نظروں سے اپنے سردار کو دیکھ رہی تھی۔ اور اگر میں نہ مانوں آپ کی بات تو، اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا، تو نہ مانے آپ۔ اتنا یاد رکھیے گا، اگر آپ نے زور زبردستی کی تو آپ میرا جسم تو حاصل کر لیں گے، لیکن میری روح کو تسخیر نہیں کر پائیں گے۔ میں کبھی بھی آپ کی وہ عزت نہیں کر پاؤں گی جس کے آپ حقدار ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولتی اسے دیکھنے لگی، تو سردار زاویار خان نے لب بھینچے۔ ٹھیک ہے سردارنی بیگم، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں بھی تب تک آپ کے قریب نہیں آؤں گا جب تک آپ نہیں چاہیں گی۔ تو زاویار کو خود پہ جھکے پایا۔ اس وقت جاگ جانے پہ زاویار ماضی سے نکلتا ہوش میں آتا پیچھے ہٹا۔ کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی، اور آپ اب آ رہے ہیں؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ آپ کو میری طلب کیوں ہونے لگی؟ وہ پیچھے ہوتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرمینے کہاں ہے؟ اس کے سوال پہ سردار زاویار کے لب بھینچے۔
آپ اس معاملے سے دور رہیں سردارنی۔ کیسے دور رہوں؟ جبکہ ہماری شادی کی وجہ ادا اور زرمینے کا نکاح تھا، وہ بفر ہی گئی۔ میں خود ہینڈل کر لوں گا، یہ سب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مدعا سنتے وہ بد مزہ ہوتے اپنی کلائی سے گھڑی اتار کے ایک طرف رکھتے بستر پہ نیم دراز ہوا۔ آپ غلط کر رہے ہیں، اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں۔ آپ زرمینے کی رخصتی کیوں نہیں دیتے ادا کو؟ وہ اس کے قریب آتے بولی۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ یہ رخصتی ہو جائے؟ وہ اٹھتے اس سے 1 انچ کے فاصلے پہ ہوتا پوچھنے لگا تو وہ اسے خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یا یہ سمجھوں کہ آپ کو میرے قریب آنے کی جلدی ہے، مجھ سے ازدواجی تعلق بنانے کی؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو سمجھ لیں ایسا ہی، کیونکہ مجھے پتا ہے جس دن زرمینے کی رخصتی ہوئی اس دن مجھے آپ کو آپ کا حق دینا ہے اور مجھے انکار نہیں۔ آپ کی بات پہ وہ تلخی ہنسی۔ تب کیا آپ کا دل مانے گا خود کو مجھے سونپنے کا؟ اس کی بات پہ اسوا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ آپ اگر اپنا وعدہ وفا کریں گے تو اسوا بھی خود کو آپ کا وفادار بناتے آپ پہ وار دے گی۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ سمیٹتے اس کے بہت قریب ہوئی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ تو اس کی دیوانی ہو چلی تھی، بس وہی تھا جو دوری بنائے ہوئے تھا، ورنہ اگر وہ زور زبردستی بھی کرتا تو اس کا انکار نہیں کرنے والی تھی۔ مجھے بھیک نہیں چاہیے سردارنی بیگم، اپنی جوانی سنبھال کے رکھیے، آخرت میں آپ کے کام آئے گی۔ وہ دکھی دل سے کہتا باتھ روم کا رخ کر گیا، جبکہ اس کی اتنی بڑی بات پہ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ اس کا شوہر اسے دھتکار کے گیا، اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ زاویہ شاور لینے کے کافی دیر بعد باہر آیا تو اسے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ اس کے قریب آیا۔ فجر کا وقت نکلا جا رہا تھا، فجر ادا کریں، وہ اسے بولتا خود ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہوا تو وہ ابھی بھی گمسم بیٹھی تھی۔ سردارنی بیگم، اسے ہلتا نہ پا کر وہ اسے دوبارہ اونچی آواز میں مخاطب کر گیا۔ وہ چپ چاپ اٹھتی وضو بنانے چلی گئی، جبکہ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو زاویار کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ فجر ادا کرتے وہ دونوں آنکھیں موندے لیٹے ہوئے اس وقت دماغی طور پہ جاگ رہے تھے۔ بہت کچھ کہنا کو تھا لیکن زبان ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ اسوا نے زاویار کی جانب کروٹ لی تو اس کو چت بیڈ پہ لیٹے دیکھ دل دھک سے رہ گیا۔ شروع میں تو دونوں بستر بھی شیئر نہیں کرتے تھے۔ اسوا کاؤچ پہ سوتی تو سردار صاحب کارپیٹ پہ سو جاتے، دونوں ہی بستر پہ نہیں سوتے۔ ایک رات اسوا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے تیز بخار ہو گیا، باہر زوروں کی بارش برس رہی تھی، ایسے میں اس کا پورا جسم ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ تب زاویار اسے باہوں میں بھرتے بستر پہ لایا۔ اس رات اس نے اسے اپنے جسم کی گرمائش دی لیکن اپنی حدیں نہ کراس کی۔ پر اس دن کے بعد سے وہ دونوں بستر پہ سونے لگے۔ اسوا نے واپس کاؤچ پہ جانا چاہا تھا لیکن زاویار نے اسے روک لیا، اور زاویار کا یوں حق جتانا اسے اچھا لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ زاویار اس سے اپنا تعلق جوڑے، ایک بیوی کی طرح۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا شوہر اسے پیار کرے، اسے سراہے، وہ اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے، ایک دوسرے کی باہوں میں گھل جائیں۔ لیکن وہ یہ سب سوچ کے رہ جاتی، پر کبھی بھی اپنے منہ سے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ من میں اس شخص کو بسائے ہوئے تھی، لیکن بظاہر انا پرستی دکھا رہی تھی۔ نظروں کی تپش خود پہ محسوس کرتے زاویار نے اس کی جانب قدم ترچھی کر کے دیکھا۔ کچھ چاہیے؟ وہ آئی بروز ریز کرتے پوچھنے لگا۔ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے مجھے آج دے دیا ہے، مزید کی طلب نہیں رہی۔ وہ اس کی کچھ دیر پہلے کے بولے گئے الفاظ کی ہی یہ اثر تھی۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ آپ سارا الزام مجھے نہیں دے سکتی، جبکہ آپ کے قریب نہ آنے کی خواہش آپ کی خود کی ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتے بوجھل لہجے میں بولا۔ میں تو رخصتی کے حق میں بھی نہیں تھی، آپ نے لے لی نا۔ میں تو آپ کے ساتھ ایک ہی بستر پہ نہیں آنا چاہتی تھی، آپ نے یہ بھی رد کر دی۔ آپ ہی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں سردار، اس لیے معصوم بننے کی کوشش مت کریں۔ وہ چڑھتے ہوئے بولتی کروٹ بدل گئی۔ اس کی باتوں پہ کچھ پل تو زاویار گنگ رہ گیا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ مرد تھا، اپنی بیوی کی طلب کو سمجھ کے بھی نہ سمجھی کیوں کر رہا تھا؟ وہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں آپ اپنی مرضی سے خود کو مجھے سونپیں۔ وہ اس کی طرف جھکتا اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ اسوا کا دل بری طرح دھڑکا، کیونکہ وہ جو چاہتا تھا اسوا وہ نہیں کرنے والی تھی جب تک کہ زرمینے کی رخصتی نہیں ہو جاتی۔ وہ اس کی جانب پلٹی، دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے قریب ہوئے، 1 انچ کے فاصلے کو دونوں میں سے کسی نے بھی طے نہیں کیا۔ آپ زرمینے کی رخصتی دے دینا، میرے دل سے بوجھ سرک جائے گا۔ اس کی بات پہ زاویار نے لب بھینچے۔ اس کی سوئی ابھی بھی اسی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ وہ پیچھے ہوتا سر تکیے پہ گرا گیا۔ سو جائیں سردارنی بیگم، ابھی صبح ہونے میں کافی وقت ہے۔ وہ آنکھیں موندے دھیرے سے بولا۔ آپ کو سردار کس نے بنا دیا؟ آپ انصاف پسند نہیں ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، اپنا فائدہ پہلے سوچتے ہیں، آپ بہت برے اور خود غرض سردار ہیں۔ وہ نم لیکن دھیمے لہجے میں کہتی آنکھیں موند گئی، جبکہ وہ اسے دیکھتا چلا گیا۔
اگر اپنے بارے میں سوچنا ہوتا تو کب کی زرمینی کی رخصتی دے کر آپ کو اپنی باہوں میں بھر چکا ہوتا سردارنی بیگم، لیکن آپ نہیں سمجھیں گی۔ آپ کی نظر میں برا اور خود غرضی صحیح، لیکن اپنی بہن کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ دل میں موسم ارادہ کیے سوچ رہا تھا۔ وہ اس وقت کنزا کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی تھی؟ اسے شہر میں خفیہ فلیٹ میں شفٹ ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ وہ نقاب میں ہی باہر نکلا کرتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ عام بس میں سفر کرتی تھی، کوئی گاڑی میں نہیں جاتی تھی، لیکن پھر بھی اس کی سیکیورٹی کا فل انتظام تھا۔ جس بس میں وہ جاتی اس بس کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جاتی، لیکن کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ بس میں سوار ہوا ایک شخص سب کی توجہ کا مرکز بنا۔ وہ بہت خوبصورت شخص تھا، خاص کر لڑکیوں کو تو وہ بہت اٹریکٹیو لگا۔ یار زرمینے، دیکھو تو کتنا خوبصورت مرد ہے، کنزا نے اس کا دھیان دلوانا چاہا جو کہ موبائل میں بزی تھی۔ اف، دیکھ تو صحیح، اس کی نظریں بھی تجھ پہ ٹکی ہیں، کنزا نے ٹھوکا مارا۔ مجھے کوئی شوق نہیں غیر مردوں کو تاڑنے کا، وہ دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، میں بزی ہوں یار۔ مجھے پرواہ نہیں، وہ بنا دیکھے بولی۔ جب کچھ ہی دیر میں وہ شخص ان کی جانب بڑھتے غصے سے زرمینے کو کلائی سے تھامے کھڑا کر گیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے نیچے گرا۔ زرمینے نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دنگ ہی رہ گئی۔ اس شخص کی آنکھوں کے لال ڈورے اور چہرے پہ موجود وارننگ واضح نظر آ رہی تھی۔ جسے زرمینے نے دیکھتے اپنا سانس روکا، وہ اسے کھینچتے وہاں سے باہر نکالنے لگا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے کے جا رہے ہو اسے؟ چھوڑو، کنزا نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ پیچھے رہو۔ درغزی خان کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگاتا، اگر تم نے مجھے مجبور کیا تو سیدھا گولی ماروں گا، کہ اپنے جینے پہ بھی افسوس ہوگا اور مرنے پہ بھی۔ وہ اس قدر غصے سے قررایا کہ کنزا کا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا، جبکہ زرمینے ابھی بھی پتھرائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے کھینچتا ہوا سب کے سامنے دھڑلے سے بس سے نیچے اترتا لے گیا، اور کوئی کچھ بھی نہ کر سکا کہ تبھی ایک دم کنزا کے ہوش و حواس واپس لوٹے۔ اس نے زرمینے کا موبائل سیٹ کے نیچے سے اٹھایا اور جلدی سے اس کی ادا کو کال کرنے لگی۔ کنزا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، وہ بہت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، اس کا جسم پورا کانپ رہا تھا، جبکہ سبھی مسافر کی نظریں اس پہ گڑی ہوئی تھیں۔ ان دنوں وہ زاویار کے ساتھ گاؤں سے شہر آئی ہوئی تھی۔ زاویار کو شہر میں کچھ کام تھا تو اسوا نے یونی سے اپنی ڈگری لینی تھی۔ وہ اس وقت زاویار کے ساتھ اس کے شہر والی حویلی میں تھی۔ زاویار کے موبائل پہ مسلسل آتی کال پہ وہ چونکی، رخ پلٹ کر دیکھا تو وہ ابھی تک باتھ روم سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اسوا نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اس پر زرمینے کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اسوا کا دل ایک پل کو لرزنے لگا، پلٹ کر پھر سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور کال ریسیو کر لی۔ ہیلو زاویار، کہاں ہیں آپ؟ فون میں کسی اور انجان لڑکی کی آواز سنتے اسوا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس نے موبائل کو سامنے کیا، ایک بار پھر سے نمبر دیکھا تو وہ زرمینے کا ہی تھا۔ ہیلو زاویار، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اس لڑکی نے گھبرائی ہوئی مگر میٹھی آواز میں دوبارہ سے پوچھا، کون ہو تم، اور زرمینے کا موبائل تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اسوا نے لہجہ سخت کرتے ہوئے پوچھا، آپ کون؟ دوسری طرف لڑکی نے گھبراتے ہوئے پوچھا، میں کون ہوں وہ رہنے دے، مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس زرمینے کا موبائل کیسے آیا؟ زرمینے کہاں ہے؟ وہ غصے بھرے لہجے میں بولی۔ ابھی وہ لڑکی اس کو جواب دیتی کہ اچانک سے زاویار نے آتے ہوئے اسوا کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا اور نمبر دیکھتا اپنے کان سے لگایا، جبکہ اسوا نے اسے زخمی نظروں سے دیکھا۔ پلیز آپ میری بات کروا دیں زاویار سے، وہ زرمینے کو لے گیا۔ مقابل وہ لڑکی اب رو رہی تھی۔ اس کی بات سنتے زاویار نے سختی سے آنکھیں میچ کے کھولی۔ میں آ رہا ہوں، اتنا کہتے زاویار نے کال بند کر دی اور سخت نظروں سے اسوا کو دیکھا۔ اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو آپ کی ادا کو جان سے مار ڈالیں گے، وہ اس کے پاس ہوتے سرخ آنکھوں سے بولا۔ آپ نے میرے ادا کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس کے جاتے قدموں کو اسوا نے زنجیر ڈالی۔ اس بار اگر آپ نے کوئی بے وقوفی کی تو یاد رکھیے گا، ایسی سزا ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ بنا رخ پلٹے بولا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسوا وہاں کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے سوچتی رہ گئی۔ نہیں، میں زاویار کو ایسا نہیں کرنے دوں گی، مجھے انہیں روکنا ہوگا، مجھے ادا سے بھی بات کرنی ہوگی کہ وہ زرمینے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا دے۔ نہ جانے یہ دشمنی کس رخ جائے گی، کب اس کا خاتمہ ہوگا، کبھی دوستی ہوتی ہے کبھی پھر دشمنی ہو جاتی ہے، دلوں سے نفرتیں کیوں نہیں ختم کرتے یہ سب۔ مجھے زاویار کے پیچھے جانا ہوگا، اگر انہوں نے ادا کو کچھ کر دیا تو سب برباد ہو جائے گا، دونوں خاندان ایک بار پھر ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ بدلے میں اگر انہوں نے سردار جی کو کچھ کر دیا تو میں تو مر جاؤں گی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں بٹا تھا، اور پھر فیصلہ کرتے وہ بھی زاویار کے پیچھے حویلی سے نکلی۔ زاویار کی گاڑی سے ڈرائیور کو وقفہ رکھ کے پیچھے کرنے کا کہا۔ ڈرائیور بھی اس کی بات ماننے پہ مجبور تھا، وہ دھمکی ہی اتنی سخت دیتی تھی کہ وہ چپ چاپ سن لیتا۔
گاڑی ایک جگہ جا کے رکی، وہ کوئی فلیٹ تھا، وہاں آنے کا مقصد وہ سمجھ نہیں پائی، جبکہ راستے بھر میں وہ درخزئی کو مسلسل کالز کرتی رہی، جس کے نمبر پہ کال تو جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، جس پہ اسوا اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ گاڑی کو ایک طرف رکواتے وہ گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ سامنے ہی اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس کے قدم وہیں پہ تھم گئے۔ زاویار اپنی گاڑی سے نکلا تو سامنے سے ایک لڑکی بھاگتے ہوئے سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ اگلے ہی پل اسوا کے قدم تیز ہوئے، اس کے اندر آندھی طوفان سا بھر گیا۔ زاویار، وہ لے گیا زرمینے کو، وہ لڑکی رو رہی تھی۔ زاویار نے اسے دھیرے سے خود سے پیچھے ہٹایا تو سامنے ہی اسوا کڑے تیوروں سے اسے گھورتی دکھائی دی۔ زاویار کی غصیلی نگاہ اس پہ اٹھی، جبکہ اسوا کے اگلے عمل کو دیکھتے وہ دنگ رہ گیا۔ چٹا! اسوا کا ہاتھ اٹھا اور اس لڑکی کے گال پہ اپنا نشان چھوڑ گیا۔ وہ لڑکی حیرت سے گال پہ ہاتھ رکھے اسوا کو دیکھتی رہ گئی۔ سردارنی! زاویار غرایا، لیکن ادب پھر بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ اسوا نے رخ پھیرتے ہوئے زاویار کی طرف زخمی اور شوقی نظروں سے دیکھا۔ آپ نے مجھ پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ اس سے پہلے کہ زاویار کچھ کہتا، کنزر کی درد بھری آواز ابھری۔ شکر کرو اب یہ ہاتھ اٹھائے، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا یہی گولی سے اڑا دوں تمہیں۔ اس کے اتنے سخت الفاظ سنتے زاویار تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیوں؟ کیوں ماریں گی مجھے؟ کیا قصور ہے میرا؟ وہ بھری۔ کسی نامحرم کے گلے لگنا زیب دیتا ہے تمہیں؟ اس بار سردار اپنے سردارنی کو سردارنی والے روپ میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو مقابل کو آڑے ہاتھوں لے گئی۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو تو تب مسئلہ ہونا جب آپ نے زاویار کو بیوی ہونے کے حقوق ادا کیے ہوں۔ وہ جس نفرت و حقارت سے بولی اس وقت زاویار کا دماغ بھی سخت گھما۔ اسوا نے ایک اور تھپڑ اس کے گال پہ رسید کر ڈالا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے سردار کے بیچ کے معاملات میں بولنے کی؟ اسوا حد درجے بھڑکی تھی۔ بس کریں، اب اگر آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو میرا ہاتھ بھی اٹھ جائے گا، کنزا نے غصے سے کہا۔ کنزا، اپنی زبان کو لگام دے، بھولے مت آپ ایک سردارنی سے بات کر رہی ہیں، اور میری سردارنی پہ ہاتھ اٹھانے والے کے میں ہاتھ سلامت نہیں رہنے دیتا۔ اپنے ہاتھ گنوانے کا شوق ہے تو اٹھا لیجیے گا اب کی بار۔ زاویار کی سخت گیر آواز سنتے کنزا کا دل دکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ اسوا کی بھی ابھی بھی غصیلی نظریں کنزا کے اوپر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ زاویار نے اسوا کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، جبکہ کنزا انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ زاویار نے بہت ہی احترام کے ساتھ گاڑی کا پیسنجر دروازہ کھولا اور اسوا کو گاڑی میں بٹھایا۔ اسوا کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، لیکن چہرے پہ غصہ شدید تھا، جو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زاویار نے گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ اس نے ایک بار پھر کنزا کی طرف نہ دیکھا۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی تھی، وہ بہت خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ اسوا کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے منع کیا تھا تو آپ حویلی سے کیوں نکلی سردارنی بیگم؟ وہ سخت گیر لہجے میں مخاطب تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کسی غیر لڑکی کو گلے سے لگانے کی؟ میں نے نہیں لگایا تھا، سردار زاویار خان نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دے گیا۔ شے تو دی نا آپ نے، آج تک میں نے کبھی آپ کو اس طرح گلے سے نہیں لگایا، وہ کیسے لگا سکتی ہے؟ اسوا ابھی بھی تیش کے عالم میں بولی کہ تبھی زاویار کے موبائل پہ اس کے خاص آدمی کی کال آنے لگی۔ درخزئی اور زرمینی کی لوکیشن ٹریس ہو گئی تھی۔ اس آدمی کے بتائے گئے ایڈریس پہ زاویار نے گاڑی موڑ دی، جبکہ اس بار اسوا کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا، اور وہ بلک بلک کے رو دی۔ آپ چپ کریں گے؟ زاویار نے غصے سے ڈپٹا۔ نہیں، بالکل نہیں، ملال ہے مجھے اس بات کا کہ آپ نے ہمارے بیچ کی باتیں اس لڑکی سے شیئر۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ آپ کو میں ایسا لگتا ہوں؟ زاویار نے اس کی بات کو بیچ میں ہی ٹوکا۔ تو پھر اسے کیسے پتا سب؟ وہ پھر سے ببری۔ مجھے نہیں پتا، بس مزید اس بارے میں مجھے بات نہیں کرنی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ چپ ہو جائیں سردارنی بیگم، کیونکہ اس وقت میرا غصے سے برا حال ہے۔ آپ نے حویلی سے بنا میری اجازت کے باہر قدم رکھا، اس کا حساب کتاب میں بعد میں لوں گا۔ زاویار کی بات پہ ایک پل کو اسوا کا دل لرزا، پر اگلے لمحے خود کو حق پہ گردانتے وہ اپنا رخ پھیر گئی اور یہی ظاہر کیا جیسے اس زاویار کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اپنی کلائی چھڑاتے چلائی۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس پہ لایا تھا، جہاں آج وہ زرمینے سے اپنا حق لینے والا تھا، تاکہ وہ دوبارہ کبھی الگ ہونے کا سوچے بھی نہ۔ اسے کمرے میں لے جاتے بستر پہ پٹخا کہ زرمینے دہل کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سراسیم کی حالت کو دیکھتے بھی وہ نہ رکا اور اس کے جانب پیش قدمی کی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ پل میں زرمینے کے رونگٹے کھڑے ہوئے، وہ اپنی قمیض اتارتا دور اچھال گیا۔ پلیز درخزئی، وہ روتے بلکتے کھسکتی ہوئی پیچھے بیٹھ گراؤنڈ سے جا لگی۔ تمہیں کیا لگا تم مجھ سے چھپ جاؤ گی؟ مجھے ٹارچ کر کے بھاگو گی تو کیا درخزئی خان سے بچ جاؤ گی؟ وہ جگہ آج تک بنی ہی نہیں جہاں درخزئی خان کی منگوہت چھپ جائے اور درخزئی خان اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ وہ تکبر اور غصے سے دھاڑا۔
جبکہ وہ سسکتے ہوئے پیچھے کو کھسکتی بیڈ سے نیچے گرنے لگی کہ درخزئی نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کے اپنی جانب کھینچا کہ زرمینے کے لبوں سے ایک دلخراش چیخ بلند ہوئی۔ پلیز معاف کر دے۔ وہ روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ اس پل درخزئی کا سٹکا ہوا دماغ اور ہوش ٹھکانے لگے۔ وہ اتنا بلک بلک کے روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئی تھی کہ درخزئی کے دل کو کچھ ہوا۔ کب چاہا تھا اس نے کہ وہ اس کی محبت اس کے آگے یوں ہاتھ جوڑے روئے؟ وہ تو اسے مان دینا چاہتا تھا، پوری عزت کے ساتھ رخصت کروا کے لے جانا چاہتا تھا، لیکن 2 بار وہ اسے ڈاج کر گئی تھی، پہلے نکاح کے وقت اور پھر رخصتی کے وقت۔ درخزئی کا دماغ گھومنا تو بنتا ہی تھا نا، اور سونے پہ سہاگا زاویہ ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی بہن کو رخصت کروا کے لے گیا اور اپنی بہن کو اس سے چھپا کے ایک فلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ درخزئی کو اس بات پہ زیادہ غصہ تھا جو وہ اس نازک وجود پہ اتارنے والا تھا، پر اس کا رونا پلکنا اسے واپس ہوش دلا گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ زمین پہ گرا اس کا دوپٹہ اس کی جانب اچھال دیا، جسے زرمینے نے تھامتے فوراً اپنے گرد لپیٹا۔ وہ بالکل خاموشی سے راکنگ چیئر پہ جا بیٹھا، سگریٹ سلگاتے وہ اب گہری نگاہیں اس سامنے بیٹھی لڑکی پہ گاڑ چکا تھا، جو ابھی بھی لرز رہی تھی اور اپنی غزالی آنکھوں کو درخزئی پہ ٹکائے ہوئے تھی۔ ایک وحشت تھی ان آنکھوں میں، ایک ڈر تھا، کچھ کھو دینے کا ڈر، کہ تبھی اس کے موبائل پہ اسوا کی کال آنے لگی۔ وہ جانتا تھا خبر پہنچ گئی ہوگی، پر اس نے کال ریسیو نہ کی اور موبائل کو سامنے رکھتے اس پہ آ رہی کال کو دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کال آنی بند ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کچھ ہی دیر میں وہ یہاں ہوں گی۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ سلگائے جا رہا تھا، پورا کمرہ سگریٹ کی بو اور دھوئیں سے بھر چکا تھا، لیکن اگر وہ سگریٹ کے ساتھ شغل نہ کرتا تو یہ سارا وقت سامنے بیٹھی نازک جان کے لیے بہت جان لیوا ہونا تھا۔ اور تبھی اچانک باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا دشمن آ گیا۔ زرمینے کا رنگ زرد ہوا۔ درخزئی نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی۔ وہ بالکل مطمئن انداز میں بیٹھا تھا کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور اسوا اور زاویار افراتفری میں اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر دیکھ ایک پل کو وہ ٹھہر سے گئے، جبکہ بھائی اور بھابھی کو دیکھتے زرمینے نے ہچکی لیتے گہرا سانس بھرا۔ اسوا آنکھوں میں آنسو لیے زرمینے کی جانب بڑھتے اسے گلے سے لگا لیا، جبکہ زاویار نے آگے بڑھتی درخزئی کو گریبان سے پکڑے اس کے جبڑے پہ ایک مکہ رسید کیا۔ درخزئی نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی، لیکن اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ عمر میں اس سے بڑا تھا، اس کی عزت کرتا تھا کیونکہ بہن دی تھی اسے، وہ سردار تھا۔ ادا ایک دم سے زرمینے چلائی۔ زاویار نے پلٹ کے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے چپ رہنے کی وارننگ دی، جبکہ زاویار کا ہاتھ اٹھانا اسوا کو بھی درد سے روشناس کرا گیا۔ جرأت کیسے ہوئی تیری میری بہن کو اغوا کرنے کی؟ وہ اسے گریبان سے پکڑے جھنجھوڑتے بولا۔ درخزئی نے شوقی نظروں سے پہلے زاویار کو دیکھا پھر بہن کو، اور غصے سے اپنا گریبان زاویار کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ اگر میری بہن کو ایک کھوج بھی آتی، خدا کی قسم زندہ زمین میں گاڑ دیتا، زاویار انگلی اٹھاتے وارن کر رہا تھا۔ چیک کر لیں کہاں کہاں خروچیں آئی ہیں آپ کی بہن کو، اور کب تک مجھ سے چھپا کے رکھ سکتے ہیں میری منکوہا کو۔ وہ دانت چباتے ایک ایک لفظ پہ زور دیتا بولا، جان سے مار دوں گا اب اگر میری بہن کی جانب دیکھا بھی تو۔ زاویار کی بات پہ درخزئی کہکہ لگاتے ہنسا۔ جائیں لے جائیں اپنی بہن کو، اور میری بہن کو چھوڑ کے جائیں۔ اس کی اگلی بات پہ اسوا کے پیروں تلے سے بھی زمین کھسک گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اور کیوں؟ وہ اسوا کے عشق سے واقف نہیں تھا۔ وہ یہ بات اتنی آسانی سے کہہ دی۔ میری سردارنی ہے وہ، خبردار جو ان کے بارے میں ایک لفظ بولا، میری بہن ہے وہ، نہیں جانے دوں گا اسے۔ آپ لے جائیں اپنی بہن کو، نہیں روکوں گا، لیکن میری بہن کو لے جانے کی کوشش بھی کی تو بہت تباہی ہوگی۔ ادا اسوا نے لرزتی آواز میں اسے پکارا، کہ درخزئی نے انگلی اٹھاتے سختی سے وارن کرتے سرنفی میں ہلایا۔ ناممکن، میں اپنی بہن کو بھی لے کے جاؤں گا اور اپنی سردارنی کو بھی۔ زاویار قطعی انداز میں بولا، پھر تو میری لاش پہ سے ہی گزرنا ہوگا۔ درخزئی نے گن نکالتے اپنی کنپٹی پہ رکھی۔ ادا اسوا چیخی، جبکہ زاویار کی سخت گھوری پہ وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے سردار زاویار خان بھگٹی تمہاری گیدڑ دھمکیوں میں آئے گا؟ کبھی نہیں۔ تو وہ ایک گال سے مسکرایا۔ میری بہن جانتی ہے مجھے اچھی طرح سے، اس نے یہاں سے جانے کے لیے ایک قدم بھی بڑھایا تو اس کی ادا کیا کرے گا؟ ایک مان دعویٰ تھا درخزئی کے لہجے میں۔ اسوا کی آنکھوں سے نیر بہے جا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ دونوں سرپھروں کو کیسے سمجھائے، جبکہ پاس کھڑی زرمینیں کسی ایک فیصلے پہ پہنچنا چاہ رہی تھی۔ یا تو اسے اپنے ادا اور بھابھی کا گھر آج بچانا تھا یا خود کو۔ تو کیا وہ اتنی خود غرض تھی کہ اپنے ادا اور بھابھی کو جدا کر دیتی؟ ان کی محبت کو تو سبھی جانتے تھے، سبھی گواہ تھے۔
تو وہ ان کو آج زندہ درگور کیسے کرتی؟ اور پھر اس نے فیصلہ لے لیا، اپنی قربانی دے دی۔ کتنی دیر سے وہ بستر پہ لیٹی خلاؤں میں گھورتی جا رہی تھی، کل جو کچھ ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ زرمینے نے اپنی رخصتی کی حامی بھر لی اور درغزئی اسے وہیں سے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے اس بار کسی پہ بھروسہ نہ کیا۔ زاویار نے کتنا زرمینے کو روکا لیکن وہ نہ مانی اور درغزئی کے ساتھ چلی گئی۔ اس پل زاویار کتنا تڑپا تھا یہ زاویار ہی جانتا تھا۔ کل وہ اسے حویلی چھوڑ کے اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ حویلی میں سبھی چپ چپ تھے۔ سب کو زاویار نے کیسے سمجھایا یہ بھی اسوا نہیں جانتی تھی۔ اس کا دل سخت دکھا ہوا تھا۔ اس کے خاندان میں سے بھی کوئی رابطہ نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے ادا بھی اس سے خفا تھے، کیونکہ وہ زرمینے کی رخصتی نہیں لے رہا تھا بلکہ چاہتا تھا اسوا اس کے ساتھ واپس چلے۔ وہ ان سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، پر زرمینے نے سارا کچھ الٹ کر دیا اور اسے زرمینے کو اپنے ساتھ لے کے جانا پڑا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ سردارنی جی، بڑی بیگم آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ ملازمہ کی بات سنتے اٹھ کے باہر آئی۔ سامنے ہی بڑی سی منچ پہ بڑی بیگم برجمان تھی۔ یہاں آئیں بہو، ان کے پاس جا بیٹھی۔ آپ کے ادا نے جو کل کیا وہ بہت غلط تھا، انہیں احساس ہونا چاہیے یوں کسی کی بہن بیٹی کو اغوا کر کے کون لے کے جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا اما حضور، وہ اب اس شخص کی منکوحہ ہے اور شوہر کا رشتہ سب سے اوپر ہوتا ہے۔ اگر مجبور کیا جائے گا تو پھر اپنی منکوحہ کو لے کے ہی جائے گا۔ آپ نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بس اس کی باتوں پہ بڑی بیگم کو غصہ آ گیا۔ اب مزید کوئی لفظ نہیں، ورنہ آپ ہمارا وہ روپ دیکھیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی بات پہ اسوا اپنی جگہ پہ سب کے عالم میں کھڑی ہو گئی۔ آپ کو یہاں ہمارے بیٹے نے سردانی بنا کے رکھا، ذرا سی کوئی تکلیف نہیں دی، اور وہاں آپ کا ادا میری بیٹی کو یوں ہی زبردستی اٹھا کے لے گیا، اور آپ اس کی سائڈ لے رہی ہیں کہ اس نے جو کیا اچھا کیا۔ میں ان کی سائڈ نہیں لے رہی بڑی بیگم، پر سچ یہی ہے کہ زرمین خود اپنی مرضی سے گئی ہے ادا کے ساتھ۔ چٹاخ! اچانک سے بڑی بیگم کا ہاتھ اٹھا، اسی لمحے زاویار بھی اندر ہی داخل ہوا۔ اس نے بڑی بیگم کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ بڑی بیگم! وہ غصے سے دھاڑا کہ سب نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا۔ اسوا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ گال پہ۔ آپ نے سردانی پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ جانتے بھی ہیں ہم آپ کی ماں ہیں، اور آپ کی عزت احترام سر آنکھوں سے۔ اماں حضور، لیکن سردانی بیگم کے ساتھ میں کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ اچھا؟ وہ غصیلے انداز میں بیٹے کو دیکھنے لگی، اور یہ جو ہماری بیٹی کے لیے بول رہی تھی وہ زرمینے کیسے جا سکتی ہے جبکہ وہ اسے دور بھاگتی تھی؟ اس کی ادا نے مجبور کیا اسے، تبھی اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا اماں حضور، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، زرمینے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ درغزئی نے صاحب سے کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ درغزئی کے ساتھ جانے کا فیصلہ زرمینے کا اپنا تھا، اس لیے اس بات پہ اب دوبارہ بحث نہیں ہوگی اور آپ سردانی کو کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ وہ انہیں سخت لہجے میں وارن کرتا بولا۔ حیرت ہے بیٹا آپ پہ، آج ماں سے زیادہ یہ سردانی عزیز ہو گئی؟ وہ تنزن بولی تو زاویار نے ایک نظر اسوا کو دیکھا جس کی آنکھوں کے آنسو آنکھوں میں ہی اٹکے تھے۔ روم میں جائیں سردانی بیگم، وہی سرد لہجہ۔ اسوا سر جھکائے اندر کی جانب مڑ گئی۔ کتنے شکوے تھے اس کی نگاہوں میں۔ پلیز اماں حضور، دوبارہ کبھی سردانی پہ ہاتھ مت اٹھائیے گا، وہ میرے لیے بہت اہم ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا غلط سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے مڑا، پھر اپنی سردارنی کو بھی کہہ دو اپنی زبان کو میرے سامنے کنٹرول ہی کرے۔ وہ منہ بنا کے بولی، اماں حضور، جس دن انہوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اس دن ان کی زبان کھینچ لوں گا، لیکن مجھے پورا یقین ہے وہ کبھی بھی اپنی حد پار نہیں کریں گی۔ اور زاویار کا یہ ساتھ دینا بڑی بیگم کو سر سے پاؤں تک سلگا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسوا بستر کے ایک طرف بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اس کے دائیں گال پہ لال نشان صاف واضح نظر آ رہا تھا۔ زاویار کا سخت دل دکھا، جس نے کبھی اپنی سردارنی پہ انگلی بھی نہیں اٹھائی تھی، بلکہ انگلی سے بھی نہیں چھوا۔ جب اس کی اماں حضور نے سردارنی پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ سردارنی بیگم یہاں آؤ، وہ اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ نہیں آنا، وہ نروٹے انداز میں بولی۔ چلیں میں آ جاتا ہوں۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تو اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اف، آپ اپنے سردار پہ غصہ کر کے اسے مار ڈالیں گی؟ وہ اسے حشاش بشاش کرنے لگا، جبکہ منہ بناتے ابھی بھی دوسری جانب دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو وہ لرزتی پلکوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اف، ان نظروں سے ماریں گی مجھے؟ وہ بہت محبت اور پیار سے بول رہا تھا۔ اسی لمحے اس کی آنکھ سے آنسو بہا جسے زاویار نے اپنے لبوں سے چن لیا۔ اسوا کی تو سانسیں ہی سینے میں اٹکی۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگا؟ وہ اسی گال کو سہلاتا ہوا بولا۔ جہاں لال لال نشان تھا، آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس سب کی قصوروار میں ہوں؟ وہ نظریں جھکائے ہوئے زاویار سے پوچھ رہی تھی۔
ہیں بھی اور نہیں بھی۔ زاویہ کی بات پہ وہ اس کی طرف الجھے انداز میں دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھیں، خود سوچیں۔ وہ اٹھتے ہوئے موبائل چارجنگ پہ لگاتا ذرا سا مڑتے ہوئے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سردار جی پہلیاں مت بھجوائیں، جو کہنا ہے صاف صاف کہیں، میں اس سب کی وجہ کیسے ہوں؟ اٹھتے ہوئے تیز لہجے میں کہتی ہوئی اس کے پاس آئی، کیونکہ آپ میری سردار نہیں ہیں، میرے دل کی ملکہ ہیں۔ آپ سے دستبرداری میرے لیے سہان روح ہے۔ اس کے لیے ہر شرط مانتا چلا گیا، اور زرمین نے اپنی بہن کو بھی۔ وہ ایک دم اداس ہوا۔ آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ وہ آنکھوں میں جلتے دیپ لیے پوچھنے لگی۔ کیوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ 2 قدم اس کے پاس چلتا ہوا آیا۔ آپ نے مجھ سے اپنی عزت کی وجہ سے رشتہ جوڑا۔ آپ خان لوگوں کو عزت بہت پیاری ہوتی ہے نا، بچپن کی منگ ہو یا منکوہا، چھوڑنا ناممکن ہے نا؟ ہاں یہ سچ ہے، نہیں چھوڑتے ہم۔ عزت بھی اسی کو بنایا جاتا ہے جو دل میں مقام رکھتے ہوں۔ آپ بتائیں، کیا آپ چاہتی تھی کہ یہ خان آپ کو چھوڑ دے، آپ سے اپنا تعلق توڑ لے؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں جھانکتا پوچھ رہا تھا۔ کچھ پل کو ایک دم خاموشی چھا گئی، اور اگلے ہی پل اسوا نے سر نفی میں ہلایا، جس پر زاویار کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ سوری، اما حضور نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ بڑی ہیں، ان کا شاید دل دکھا ہو، اس لیے انہوں نے۔ جو بھی ہو، لیکن میں کسی کو حق نہیں دوں گا کہ کوئی آپ پر ہاتھ اٹھائے۔ آپ میری سردارنی بیگم ہیں، اور آپ کی عزت و احترام مجھے اپنی عزت و احترام سے زیادہ پیارا ہے۔ زاویہ کی ہر بات اسوا کے دل پہ لگتی جا رہی تھی۔ وہ باتھ روم میں بند ہوا تو اسوا آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اس کا گال واقعی بہت ریڈ ہوا تھا، لیکن زاویہ کی چاہت نے اسے یہ درد بھلا دیا۔ اسے جہاں سے لائے ہوئے واپس چھوڑ کے آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ترازئی کے والد غصے سے پاگل ہوئے۔ زرمین سہم کے اس کے پیچھے چھپی۔ آپ فکر کیوں کر رہے ہیں، آپ کے سامنے نہیں آئے گی یہ۔ ترازئی کے الفاظ سنتے ہوئے زرمین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پھر کیوں لے کے آئے ہو اس کو؟ جانتے بھی ہو اس خاندان کے ساتھ میں نے تمہیں تعلق جوڑنے سے منع کیا۔ ایک اسوا نے میری بات نہیں سنی، وہ بھی رخصتی کے لیے تیار ہو گئی۔ تمہیں بھی اس لڑکی کی رخصتی چاہیے تھی۔ نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے اس بھکتی خاندان نے تم دونوں بہن بھائیوں پہ۔ تم لوگ پرانی دشمنی بھول گئے تو ٹھیک ہے، تم لوگ بھول جاؤ، لیکن میں نہیں بھولوں، نہ کبھی بھولنے دوں گا۔ اگر یہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے رہی تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ان کے سخت گہر آواز پر زرمینے کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ درخزئی نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ بابا جان، یہ اس حویلی میں نہیں بلکہ تہہ خانے میں رہے گی، جو اس کی جگہ ہے۔ درخزئی کے الفاظ میں زرمینے کے دل پر ہتھوڑے برسائے۔ وہ اسے تہہ خانے میں بند کرنے کی بات کر رہا تھا، جو اس لیے اس کے ساتھ آئی تھی کہ وہ اس کا منکو ہے اور اس کی حفاظت کرے گا اور دشمنی ختم کر دے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا پڑ گیا۔ پھر تو ٹھیک ہے، جاؤ اور بند کر دو اس کو تہہ خانے میں، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ نفرت اور غیرت سے رخ پھیر گئے۔ یہ لمحہ درخزئی کے لیے کتنا آسان تھا یا مشکل، یہ وہی جانتا تھا، یا اس کا اللہ۔ گہرا سانس بھرتے وہ واپس پلٹا اور زرمینے کو کلائی سے تھامے حویلی کے بیرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ زرمینے اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کافی زیادہ سیڑھیاں اترتا ہوا وہ نیچے راہداری کی جانب بڑھا، جہاں خوب اندھیرا تھا، اور راہداری کہاں جا کر ختم ہوتی تھی زرمینے نہیں جانتی تھی۔ کتنی دفعہ موڑ کاٹتے ہوئے آگے بڑھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس کے قدموں کے پیچھے قدم رکھتی ہوئی چل رہی تھی، جبکہ کلائی اس کی سخت گرفت میں تھی۔ وہ اسے تہہ خانے میں دھکیلتا اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میرے ساتھ رخصت ہونے کا، اب سکون سے رہو یہاں۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولتا پلٹا، ہمارے ادا نے آپ کی بہن کو پلکوں پہ بٹھا کر رکھا، انہیں سردارنی بنایا، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آج تک کبھی ان پر انگلی نہیں اٹھائی، اور آج آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں میرے سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولتے ہوئے اس کے چاہتے قدموں کو زنجیر ڈال گئی۔ کچھ باتیں بے بنیاد ہوتی ہیں، ان کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ کاش کہ یہ دشمنی بہت پہلے ختم ہو جاتی تو آج ہم اس نہج پر نہ پہنچتے۔ جب اسوا کی رخصتی دے دی تھی تو تم 2 دفعہ ہماری عزت کو پاؤں تلے رون کر گئیں، ہماری جگ ہنسائی ہوئی۔ اور تمہیں کیا لگا تمہیں ڈھونڈ رہا تھا تو تمہیں اپنے ساتھ رخصت کر سکوں؟ نہیں، بلکہ میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا، جو تم نے کیا اس کی سزا۔ میں تو تمہیں عزت و احترام سے رخصت کر کے یہاں لانا چاہتا تھا، لیکن دیکھو آج تم کیسے آئی ہو، نہ بارات ہے نہ ہی دلہا، کیونکہ تم نے خود سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ اب تم مجھ سے گلہ نہیں کر سکتی۔ اور کیا کہا تھا تم نے کہ تمہارے ادا میری بہن کو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں؟ اگر وہ رخصتی کے دن بھاگ جاتی تو تمہارے ادا اسے معاف کرتے؟
اس کی بات پہ زرمینے نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ کبھی بھی نہیں، وہ میری بہن کو بہت سخت سزا دیتے، اب وہ سزا تم بھگتو، بات ختم۔ کیا آپ یہ دشمنی ختم نہیں کر سکتے؟ کیا آپ مردوں کی نظر میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں؟ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، پر میں ڈر گئی تھی اور آج میں خود آئی ہوں آپ کے ساتھ، تو کیا یہ اس کا مداوع نہیں ہو سکتا؟ وہ دھیرے لہجے میں بولی۔ نہیں۔ کچھ پل خاموشی کے بعد درخزئی نے سخت انداز میں کہتے ہوئے رخ پھیرا اور اسی پل زرمینیں نیچے گری۔ درخزئی کے تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے اس کا گال تھپ تھپانے لگا، لیکن اس کی آنکھیں نہیں کھلی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے بھاگا۔ اسے نہیں پتا وہ کون سی راہداری سے کب گزرا، کب وہ سیڑھیاں چڑھا اور کب حویلی کے باہر نکلا۔ گاڑی میں ڈالے وہ اسے سیدھا ہسپتال لے کر پہنچا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے آئی سی یو میں منتقل کر دیا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ کل سے مسلسل ہاسپٹل میں ہی تھا، کیونکہ کل جو کچھ بھی ہوا وہ یاد کرتے ہوئے درخزئی خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اس نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے جن کا زرمینے نے بہت گہرا اثر لیا۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے اسے ساویار آتا ہوا دکھائی دیا۔ کہاں ہے میری بہن؟ کیا ہوا اسے؟ اس کے لہجے میں بے چینی تھی اور درخزئی کو سمجھ نہیں آیا کہ اس پل وہ اسے کیا جواب دے، لیکن زاویار بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ زرمینے کا اپنا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس کی زندگی کی دعا کرنے لگا۔ دن تک ڈاکٹر نے اطلاع دی تھی کہ زرمینے اب خطرے سے باہر ہے۔ درخزئی نے اللہ کا شکر ادا کیا تو وہیں زاویار نے بھی درخزئی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا کرب اور چہرے پہ بے چینی نوٹ کر چکا تھا۔ دلوں سے نفرتوں کی دیوار ہٹ رہی تھی، قدرتوں کے بادل چھٹ رہے تھے۔ شاید اللہ نے درخزئی کے دل میں احساس جگا دیا تھا کہ فضول کی دشمنی میں کچھ نہیں رکھا، اور اس دشمنی کو وہ اب آنے والی نسلوں میں نہ منتقل کریں جو برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ نائٹی میں دیکھا تو اپنی جگہ پہ بری طرح ٹھٹک کے رک گیا۔ وہ سلک کی نائٹی میں زاویار کو چاروں شانے چت کر رہی تھی۔ نظریں جھکائے اس کے قریب آئی تو زاویار نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرا۔ کیوں ہارٹ اٹیک کروانا چاہتی ہیں اس بندے کو؟ آپ اچھے ہیں زاویار، وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے دل کے مقام پہ رکھتی دل سے کہہ رہی تھی۔ میں جنونی بھی بہت ہوں، ہاٹ بھی ہوں، اور آپ سب کچھ ہیں۔ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کرتی اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ بھی اب بدلے میں اس کی کمر کے گرد باہیں حمائل کر گیا۔ اسوا کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا۔ آپ کو؟ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ زاویار نے اسے اپنی جانب کھینچتے اپنی سینے سے مس کیا۔ اسوا کی دھڑکنیں زاویار کے سکس پیکس کے ساتھ جا ٹکرائیں۔ چٹانی سینہ اسوا کو خود میں کھپتا محسوس ہوا، جبکہ اس کی نرم دھڑکنوں کا لمس محسوس کرتے ہی زاویار پل میں بہکنے لگا۔ اب دوری کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ وہ خود اس کے پاس چل کے آئی تھی۔ وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ سامنے کھڑی لڑکی اس کی محرم بھی تھی، اس کی من پسند بھی تھی، اور اس کی شدید طلب رگوں میں خون بن کے دوڑنے لگی۔ اس کو لیے وہ بستر پہ آ گرا۔ اسوا کا ایک دم سانس اٹکا تھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے؟ وہ اس کے لیے فکر مند ہوا۔ لائٹس آف کروں یا آن ہی رہنے دوں؟ وہ تھوڑا نروس لگا۔ وہ اپنے جنون سے ڈر رہا تھا۔ اتنے عرصے سے اس نے اپنا جنون قابو کیے رکھا۔ آف کر دیں پلیز، وہ دھیما سا للچائی تو زاویار نے پاس پڑے ریموٹ سے لائٹس مدھم کر دی۔ یار فرسٹ ٹائم ہے، اگر کچھ زیادہ جنونی ہوا تو روک دینا، وہ اس کے ماتھے پہ لب دھرتے بولا، جبکہ اسوا کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ زاویار دھیرے دھیرے اس کے گالوں پہ لبوں پہ اپنے لب رکھتا دنیا جہاں کا ہوش کھوتے چلا گیا۔ اس کے تن سے نائٹی ریموو کرتے اسے اپنے اوپر کر لیا۔ وہ ذرا سیمگی کی حالت میں اس کے برہنہ سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ کہا تھا آپ سے جس دن آپ خود چل کے آئیں گے اس دن یہ سردار آپ کو پھر خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ اپنی مدہوشی میں کہتے وہ ایک ہی جست میں اس کی چیخ نکلوا گیا۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ سرگوشی کے سے انداز میں ڈپٹ گیا۔ سانس رک رہا ہے میرا، اس کے سینے پہ مکے برس آ گئی۔ اچھا ریلیکس، وہ بالکل رک گیا۔ ہو گئی سہاگ رات اب بس، وہ بچوں کی طرح بولتی پوچھنے لگی۔ سردارنی بیگم ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا۔ وہ مارے صدمے کے بے ہوش ہونے والا تھا۔ اور کیا کریں گے؟ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ یار آپ تھوڑا سا ساتھ دیں، یقین مانیں، ذرا درد نہیں ہوگا، سکون آ جائے گا آپ کو۔ کیسا ساتھ؟ ابھی اس کی بات منہ میں تھی کہ اس کے لبوں کو اپنی تشنہ لبوں میں پیوست کیے وہ بہت جنونی ہوتا اپنا عمل شروع کر گیا، جس پہ اسوا کی سسکیاں اور آہیں کمرے میں گونجنے لگی۔ دو جسموں کے ملاپ نے کمرے میں عجیب سے احساس کو قائم کیا تھا، اور وہ دونوں ہی اس احساس سے پگھلنے چلے گئے۔ درخزئی زرمینے کو شام تک حویلے لے آیا تھا اور اس بار باپ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ زاویار اسے بہت اچھی طرح سمجھا کے گیا کہ اب اس کا دل بھی صاف ہو گیا تھا۔
وہ اپنے زوم میں ایک معصوم لڑکی کو موت کے منہ سے پہنچا گیا تھا۔ اتنا بے حس کیسے ہو گیا؟ اسے بستر پہ سہارا دیتے وہ لٹا گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس کے قریب بیٹھتے نارمل انداز میں پوچھ رہا تھا۔ آپ تو اداس ہوں گے، مرتے مرتے بچ کیسے گئی؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ ایسی بات ہوتی تو مرنے کے لیے وہیں چھوڑ دیتا، ہاسپٹل لے کے نہ بھاگتا۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ مجھے بچانے کی وجہ بھی یقیناً آپ کی بہن ہوگی۔ آنے والے وقت میں آپ مجھے ادا کے سامنے پیش کرتے اپنی بہن کو لا سکیں۔ دراصل خان ہوں میں، اور مجھے کمزور سہارے نہیں چاہیے، وہ تنفر سے کہتے پلٹا۔ ایک لڑکی خود اپنی مرضی سے چل کے بنا ڈرے آپ کے ساتھ آ گئی، آپ کی نظر میں وہ کمزور ہے؟ وہ پھر سے اسے لاجواب کر گئی۔ کون سے لیول کی پڑھائی کر رہی ہو؟ وہ اب اس کی طرف مڑتا سینے پہ ہاتھ باندھے اس لڑکی کو گہری نگاہوں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ تھرڈ ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اس کے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ سب کچھ ہی تو قربان کر کے آئی تھی۔ ٹھیک ہو جاؤ تو واپس شہر چلتے ہیں، تمہاری پڑھائی مکمل کرواتا ہوں۔ کیا سچ میں؟ وہ ایک دم اٹھتے اس کے پاس آتے بھول گئی کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہاسپٹل سے آئی ہے، پر درغزی کی بات نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ تھینک یو سو مچ، آپ اتنے برے نہیں جتنا میں نے سوچ لیا تھا۔ وہ فرتے جذبات میں اس کے ہاتھ تھام گئی، جس پہ درغزی کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ پر ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کے ابا حضور؟ وہ پھر سے اداس ہوئی۔ وہ میرا مسئلہ ہے، اس بارے میں نہ سوچو، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ دشمنی اب ختم ہو جائے گی۔ وہ اسے تسلی دیتے بولا۔ جواباً وہ دل سے مسکرائی، اور پھر آنے والے ایک سال میں دونوں خاندانوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ زاویار اور درغزی کا تھا۔ دونوں نے مل کے اس بے بنیاد دشمنی کو ختم کیا اور دوستی کی بنیاد رکھی۔ اس وقت زرمینیں اپنے اپنے میکے والوں سے پوری آزادی سے ملتی۔ زرمینیں پڑھائی جاری رکھی، جبکہ سردارنی سردار کے لاڈ اٹھاتے اٹھاتے اب چھوٹے سردار کی خوشخبری سننے والی تھی۔ غرض سبھی مکمل تھے۔ دکھوں اور غموں کے بادل چھٹے تو خوشیوں کو سب نے سمیٹا۔ ہر کہانی مکمل ہونے کے بعد بھی ادھوری رکھتی ہے، کیونکہ ارتقاء کا عمل ہر لمحے جاری رہتا ہے۔